انسان کے قلب اور دل پر مختلف اثرات پیدا ہوتے ہیں. دیکھنے میں وہ بڑا ہی اچھا اور ستھرا عمل ہوتا ہے انسان کا، لیکن دل پر جا کر اس عمل کی اصل حالت اور کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور آخرت کے جو فیصلے ہوں گے انسان کے، اس عمل کی ظاہر پر نہیں بلکہ دل میں جا کے جو اس کی حالت بنی ہے اس پر اس کی آخرت کے فیصلے ہوں گے. عمل کیا ہم نے کوئی اور اس عمل کو شیطان جو ہے اس پہ انسان کو نازاں کر دیتا ہے کہ بھئی اس نے یہ عمل کیا ہے. کیفیت دل پہ جا کے بن جاتی ہے اس کی. تکبر پیدا ہو گیا اس عمل سے، عجب پیدا ہو گیا، دکھاوا پیدا ہو گیا، رعونت آ گئی، عجب آ گیا، گھمنڈ آ گیا. عمل وہ ظاہر ہے ہم بہت اچھا عمل کیا ہم نے، لیکن اندر جا کے اس کی کیفیت جو وہ بدل رہی ہے عمل کی. بظاہر اچھا عمل کیا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن حالات جو دل پہ جا کے وہ بدل جاتے ہیں انسان کے، وہ مختلف ہو گئے، بالکل کیفیت بدل گئی. اللہ نے کوئی مقام دے دیا، علم مقام دے دیا، روحانی مقام دے دیا، تو وہ اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی اس سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو میرا حق تھا، میں 7 سال 8 سال علم پہ لگائے تو میں واقعی میرا حق تھا، میں امام ہوں یا میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں. روحانی کہ جی بس یہ تو میرا حق تھا کہ میں نے بڑا مجاہدہ کیا اور میں تو بڑے ذکر اذکار کیے ہیں، تو یہ تو مقام تھا میرا. یہ کیفیت انسان کے اندر آتی ہیں اور ضرور آتی ہیں. دل پر جا کے معاملہ خراب بنتا ہے انسان کے. جاتا ظاہر میں سب ماشاءاللہ بہت پیر صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت محدث ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں، یہی ہوتا ہے نا. لیکن وہ کیا اس میں گراؤنڈ پیدا ہوا کہ میرا حق تھا، مجھے چاہیے تھا ہونا ایسا، میں نے محنت کی ہے. اندر اس کی کیفیت بنتی ہے. بڑی آسانی سے اس کا تجزیہ کر لیا جاتا ہے. اگر اس رتبے سے اس کو ہٹا دیا جائے، کسی شیخ نے اجازت دی یا کسی نے اس کو اس مقام پہ رکھا کہ بھئی آپ فلاں 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 درس دیں یا تقریر دیں، اس کو ہٹا دیا جائے، اس وقت دل پہ کیا بنتی ہے؟ اس کیفیت دیکھنے والی ہے. کسی شیخ نے اجازت دی فلاں جگہ آپ کام کریں، ایسے کریں، بس لہٰذا نہیں، کسی وجہ سے اللہ کی مرضی اس کو روک دیا گیا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس وقت دل کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ اگر دونوں چیز میں یکساں ہے اس کی کیفیت، ملنے پر اس کو خوشی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے کام ہمارا شیخ نے کہا کام کر رہا ہے، اور جب سٹاپ کر دیا تو اس کو افسوس بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا. حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت کمزور آدمی ہیں. اللہ ہمیں نعمتیں میں دیتا ہے، کیسے کیسے اعمال عطا فرماتا ہے، کیسے کیسے الحمدللہ عمل دیتا ہے. ایک دفعہ اللہ کہہ دینا بہت بڑا عمل ہے. تو جس وقت کوئی انسان نیک عمل کرے اللہ توفیق دے رہا ہو، تو دل کی کیفیت جیسے میں نے بتائی کہ وہ دل میں جا کے ریا بنتا ہے، تکبر بنتا ہے، عجب بنتا ہے، گھمنڈ بنتا ہے، اور کہیں سے کہیں انسان کو نکال دیتا ہے. بڑے اچھے سے عمل ہم برباد کر دیتے ہیں. حالت یہ ہونی چاہیے کہ جس وقت چھوٹا سے بھی کوئی نیکی انسان کے دل میں آ جائے، یاد رکھیں ابھی کیفیت بنانا ہے. یہ چھوٹی سی بھی نیکی اگر دل کے اندر آ گئی تو اس قدر عجز اور عاجزی آ جائے انسان کے اندر، اس قدر جھک جائے اللہ کے حضور میں وہ قلب کہ سبحان اللہ، یہ سوچتے ہوئے حقیقت نہیں سوچتے ہوئے کہ میں اس قابل تھا ہی نہیں، یہ کس طرح میں نے تیرے نام کو اپنی زبان سے کہہ دیا، میں اور کہاں تیرا ذکر. یعنی اللہ کے اعمال کو اتنا بلند سمجھے جو ہیں، یعنی اللہ کا نام اتنا بلند ہے اللہ کہ جس کا انسان کو تصور نہیں کر سکتا. تو آدمی جو اتنے آرام سے ہم بیٹھ کے لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد ڈکار مار کے جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، یہی چیز اللہ کو ناپسند ہے. یہی چیز کہ ابھی اس کے دل میں جو ہے وہ کیفیت ہی نہیں آ رہی، اس عمل کو سمجھنے کی کیفیت نہیں ہے. نماز جیسی چیز جس کو میں نے کہاں دی، کس طرح اجازت دی، کیسے ملی، کیا انعام، سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا
اس کو نماز پڑھنے کے حساب پتہ ہی نہیں کیا ہوا دل کے اندر کہاں گن گیا، اور پڑھ لیجیے چلے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں ایسے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، یہ سب دل سے نکلنے والی چیزیں. یعنی ہر عمل کے بعد انسان اللہ جب توفیق دے دے تو اس قدر انسان جھک جائے، انسان کا قلب اس قدر عاجز ہو جائے، اس قدر تواضع آ جائے، کوئی منصب دے دے، کوئی رتبہ دے دے کہ اس میں انسان بالکل یعنی فنا ہو جائے کہ یہ میں تھا اس قابل جو اللہ نے مجھے انعام دیا، میں تھا کہ آج میں مسجد میں چل کے آ جاتا.